بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل ریئلٹی میٹرز 333. ڈیئر آڈینس، آج ہم نے دو ٹرمز پر بات کرنی ہے. وہ ہے تھیوری اور دوسرا ہے اپروچ. یہ دو ٹرمز ایسے ہیں جو زیادہ تر سائنسی کتابوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اسٹوڈنٹس عموماً جب ان ٹرمز کے ساتھ نپٹتے ہیں تو وہ ان ٹرمز کے درمیان بغیر فرق پیدا کیے آگے بڑھتے اور اسٹڈی کرتے جاتے ہیں. تو ضروری چیز ہے کہ یہ دو ٹرمز جو ہے نا ہر ایک کو ان کا فہم حاصل ہو. یہ کون لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ ریسرچ سے متعلق لوگ اور جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں بالخصوص وہ ان ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ لینگویج اور لینگوسٹکس میں بھی ان ٹرمز کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے. تو آئیے پہلے تھیوری پر بات کرتے ہیں. تھیوری کا انٹروڈکشن کرنے سے پہلے ہم نے ایک چیز کو دیکھنا ہے. یہ دنیا ہے، یہاں ساری چیزیں واضح نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں ابہام پایا جاتا ہے، یعنی انسان کا عقل ہر چیز کو جو ہے نا وہ انکمپاس نہیں کرتا. تو جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال واقع ہوتی ہے وہاں یہ ٹیلنٹڈ لوگ، زیادہ عالم لوگ، وہ اپنے ذہن کو استعمال کر کے جنرل سٹیٹمنٹس ان کے حوالے سے پیش کرتے ہیں اور ان جنرل سٹیٹمنٹس کو ثبوت کا سہارا دیتے ہیں. ثبوت کے ساتھ جب وہ سٹیٹمنٹ سچائی میں بدل جاتی ہے تو وہ ایک ریئلٹی بن جاتی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، ایک فینامنا ہے جو ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اور کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں کہیں معمات ہوں، جہاں کہیں کسی بھی مسئلے کا حل معلوم کرنا ناگزیر ہو، وہاں ہمیں تھیوری کا سہارا لینا پڑتا ہے. اچھا، تھیوری کا یہاں ایک مثال پیش کرتے ہیں. چارلس ڈارونس کی ایک تھیوری ہے ایوولوشن، اسپیشیز کا جو ایوولوشن ہے اس کے حوالے سے، کہ یہ جو اسپیشیز ہیں یہ اور ٹائمز ان میں چینجز پیدا ہوتے ہیں تھرو جنرل سلیکشن. تو ڈارون نے ثبوت تو پیش کیے ہیں جینیٹکس سے، پیلنٹالوجی سے، اور وہ سچ بھی ہے، ٹھیک بھی ہے. تو یہ ایک تھیوری ہے. اس کے علاوہ بہت سارے دنیا کے حوالے سے تھیوریز ہیں کہ مثال کے طور پر یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ دنیا گول ہے یا بیضوی شکل کا ہے، تو اس نے اگر یہ تھیوری ہو تو اس کے لیے اس نے کچھ ثبوت پیش کرنا ہوں گے، تب یہ تھیوری جو ہے نا وہ ایڈمیزیبل ہوگی. بعض تھیوریز ایسے ہیں جو کہ کمزور تھیوریز ہیں اور بعض تھیوریز ایسے ہیں جو کہ اسٹرانگ، جن میں اسٹرینتھ ہوتی ہے. اچھا، سوشل سائنسز میں اور سائنسز میں ان کا استعمال ہوتا ہے. یہ تھیوریز جو ہے نا تحقیق اور پریکٹس میں کام آتے ہیں. اب آتے ہیں اپروچ کی طرف. اپروچ
تھیوری سے مختلف چیز ہے۔ اپروچ کو عملی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اپروچ کے ذریعے کسی خاص مقصد کا حصول ہوتا ہے۔ اپروچ ایک میتھڈالوجی ہے، ایک میتھڈ ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک میکینک ہے اور ایک گاڑی ہے جس میں فالٹ ہے۔ اس فالٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میکینک کو کسی اوزار ٹول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی ٹول کے ذریعے وہ اس گاڑی میں جو موجودہ فالٹ ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے کم وقت میں۔ تو جو ٹول کا لفظ میں نے استعمال کیا یہاں اوزار، یہی چیز جو ہے نا یہ اپروچ ہے۔ ویسے تو ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہمیں لگتا ہے، ٹول تو ایک طبی چیز ہے اور یہ ایبسٹریکٹ ہے، لیکن وہ بھی پریکٹیکلی یوز ہوتا ہے اور یہ بھی پریکٹیکلی یوز ہوتا ہے۔ اس کا استعمال آپ جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ریکوائرڈ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، مینٹل ڈس آرڈرز بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لیے سائیکالوجی میں جو اپروچ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی۔ یہ اپروچ مینٹل ڈس آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے؟ سائیکالوجی میں فیلنگز ہوتے ہیں، تھاٹس ہوتے ہیں، بیہیویئر ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جب امبیلنسز ہوتے ہیں اور ڈس آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اب نارملٹی کو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی اب نارملٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اسی اپروچ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہ اپروچ جو ہے نا کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک کیور ہے، اور اسی آبجیکٹیو کو وہ حاصل کرنے پر تلا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تھراپی علاج کو کہتے ہیں کگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک مثال دے کر کہ یہ یوزفل چیز ہے اپروچ، یہ صرف یہاں اس کا استعمال نہیں ہوتا، بہت ساری جگہوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اپروچ۔ لینگوسٹکس میں اپروچ موجود ہیں، میڈیکل بکس میں اپروچ موجود ہیں، یہ مطلب کئی سبجیکٹس ایسے ہیں جہاں اپروچ کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ ٹرم آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بس یہ ایک ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹول ہے، ایک میتھڈالوجی ہے، اور یہ اپروچ جو ہے یہ تھیوری کا سہارا لیتا ہے۔ بغیر تھیوری کے یہ اپروچ کامیاب نہیں ہوتا، کامیابی کے ساتھ یہ اپنے آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔